فیصل بھٹو صاحب، کافی فائر ورکس ہم دیکھ رہے ہیں، سخت بیان بازی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. حسن ایوب تواتر سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی جس ٹام اینڈ ٹی کپ جو ان کے کامن دوست ہیں وہ کافی تگڑے ہیں، انہوں نے جس گلو سے ان کو جوڑا ہوا آپس میں وہ اتنا سخت ہے کہ یہ جو مرضی بیان بازی کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کافی پریشر میں ہے. ایک بائی الیکشن بھی عمر کوٹ میں ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ بھی کافی زیادہ جو تحریک اس وقت چلی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بس کوئی حقیقت ہے اس کے اندر، یہ لڑائی جھگڑے میں، یا افسانہ ہی ہے اور یہ معاملات سارے طے ہو جائیں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کافی سخت ہے، اس کے اوپر سخت بیان بازی کر رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے بھی ایک لیٹر لکھ دیا گیا کہ یہ تو ہمارا پانی چوری کر رہے ہیں، ان کو تو ہمیں پانی دینا ہے. دیکھیں گومن صاحب، میں آپ سے بڑی فیکچوئل بات کروں گا کیونکہ میں پانی کا وزیر رہ چکا ہوں. اوکے، اور اسپیشل ٹھیک ہے جی. تو اس ٹائم پہ میں نے ایک رپورٹ سائن کی تھی اور وہ ڈیو ڈیلیجنس کے بعد انکوائری کر اور انکوائری لوکل نہیں کی تھی، ورلڈ بینک سے ریلیٹڈ ساری انکوائریز کرنے کے بعد تو جو گیج آیا تھا اس گیج کے اندر سندھ کو اس کے حصے کا پورا پانی نہیں مل رہا تھا. میں آپ سے 2018 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں تو میں کلیئرٹی سے آپ سے بات کر سکتا ہوں کہ میں وزیر تھا خود. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں پارٹی تو آزاد ہے، دونوں پارٹیاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، لیکن جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں بلاول صاحب، وہ بڑا وزڈم کے ساتھ اپنی بات کرتے ہیں، کنوکشن کے ساتھ اپنی بات کرتے ہیں، اینڈ یو ہیو ٹو گیو ہم دیٹ کریڈٹ ایز اے پالیٹیشین. لیکن جہاں تک آپ مجھے کہیں گے کہ یہ کوئی ایسی لڑائی ہونے جا رہی ہے جس سے کوئی گورنمنٹیں الٹ پلٹ جائیں گی، تو یہ بیان بازیاں تیز ہوں گی ابھی بجٹ کے قریب. جو میرا اسسمنٹ ہے اس میں جو چیزیں منوانی ہیں گورنمنٹ سے وہ منوائی جائیں گی اور گورنمنٹ کو اپنے سر پہ رکھ کے وہ تاج ان کو دینا پڑے گا. تو وہ از نتھنگ ٹو ڈو ود دس. وہ جو 9 ارب کا آپ نے بلاول صاحب کو دیا ہے 9 ارب، وہ ہماریاں بوری کدھر ہیں نوٹوں کی؟ سر وہ تو اب ہمیں جا کے لینی پڑیں گے سر. ہمارے تو پتہ ہے نا ہماری بوریوں کے اندر سے فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے جی. تو اس حساب سے سر بارگین ہوگی، ناٹ انٹر اسپیسیفک کنالز کے اوپر، بٹ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں نا جو پولیٹیکل پارٹیاں مانگتی ہیں. تو وہ مانگیں گے، بجٹ کا ٹائم کا انتظار کریں گے اور اس ٹائم پہ وہ دیں گے. تو بزنس ایز یوزول تو بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں، ایسی کوئی نہیں کہ جس میں گورنمنٹ کو الٹ پلٹ جائے، ایسی کوئی چیز ابھی نظر نہیں آ رہی. لیکن بلاول صاحب کی پالیٹکس کو آپ کو بہت پٹین کر کے اور پرٹیکولر ہو کے دیکھنا پڑے گا. ان کی بہت ساری چیزوں میں وزڈم اور ڈیپتھ بھی ہے ایز اے ڈیموکریٹک لیڈر. ینگ ایج کے اندر ان کی ڈیپتھ اور میچورٹی بہت سی پولیٹیکلی. چلو غلام حسین صاحب، کیا وہ پہلے میریاں بوریاں دا چلو وہ تھوڑا بندوبست کر لینا. مینوں یہ دسو، آپ اکثر کافی عرصے سے آپ کی یہ رائے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی مائٹ تھنک ادر وائز، کسی موقع کے اوپر وہ اپنی دیکھنا ہے چینج آف ہارٹ اور وہ دوسری طرف منہ کر لیں گے. حسن کا بھی یہ خیال ہے، فیصل بھٹو صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ بس یہ کچھ ڈیمانڈز ہیں پوری کر دیں گے. کل اگر بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن رہے ہوں تو پیپلز پارٹی کو کیا مروڑ اٹھ رہا ہے کہ وہ اس میں اس آپشن کو نہ لیں؟ ٹیل می. کیوں جی؟ دیکھیں ابھی تک تو دیکھیں وہ ایج ان کے پاس ہے، 36 بلاول صاحب، تو ایج کا تو ان کا کوئی پیرامیٹر ان کا ہے نہیں. ایڈوانٹیج ان کی والدہ بھی تو اسی ایج میں. نمبر 2 سر یہ کہ دیکھیں ابھی تو جو میں کل کا آپٹک دیکھ کے آ رہا ہوں کنونشن سینٹر کا، تو ابھی تو مجھے کسی کی باری نظر نہیں آ رہی. فیصل بھٹو صاحب، لیکن یہ باریاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. سابقہ حکومت جب تھی وہ اس سے زیادہ تھا. وہ یہ کہتے تھے آپ کے وزراء اس زمانے کے کہ ساڑھے تو درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی. فرق، اچھا وہ فرق میں بتا دیتا ہوں. بالکل آپ کو صحیح انالیسس آپ کو بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ بھی ہے، سیاسی تاریخ بھی ہے. لیکن سر میں نے آپ کو ورڈ یوز کیا کہ شہباز شریف از اے اسمارٹ مین. وہ چیز نہ جو چیئرمین پی ٹی آئی نے کی یا چیئرمین نون لیگ نے کی یا چیئرمین پیپلز پارٹی نے کی، وہ مسٹیک کا ایرر آنے نہیں دیں گے کیونکہ ہی از گیٹنگ دا بینیفٹ آؤٹ آف اٹ فار پاکستان، فار ڈیموکریسی، فار پرائم منسٹرشپ اینڈ فار ہز پارٹی. اب میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہ کرتا. اگر گمن صاحب اور چوئی صاحب اور حسن کی وجہ سے میں نالائق ہوں، نااہل ہوں اور مجھے ریٹنگ مل جاتی ہے تو میں تو گھر بیٹھ کے سو جاؤں گا سر. مجھے تو کمپنی بھی وہ چلا کے دے دے، جو پروفٹ ملا ہے میں وہ سر پہ بٹھا لوں گا بھائی مجھے تو. اچھا ویسے جو چوئی صاحب ایک پروپوزیشن پیش کر رہے ہیں کہ کل کو ایک سیاست کے اندر ہر وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک آپشن آ جاتا ہے، مطلب کہ کہیں پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے، پی ٹی آئی اور یہ آپس میں مل جاتے ہیں، تو کیوں نہیں آپشن لیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ یہ نہیں، میرے خیال مطابق جو ایگریمنٹ ہے، اب بلاول نے اگر پرائم منسٹر بننا ہے تو جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی میجورٹی لے کر آئے گی تبھی بنے گی. یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی نے اب یہ بات کہہ چکے ہیں، قاہرہ صاحب نے کہا ہے، بہت سے لوگوں نے کہہ دی ہے، بڑے سیریس لوگوں نے، ایون کہ آئی بلیو کہ
جو 2008 میں آپ حکومت جرنلزم میں تھے؟ جی میں تھا جی. وہ مری کا معاہدہ یاد ہے آپ کو؟ جی. اس کے بعد اس کے اوپر پھر جو عمل درآمد ہو گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ حکومت گرا دی گئی. ججز بحالی کا معاملہ ہوا تھا. حکومت گرا دی گئی جیسا بھی ہوا ہے وہ واضح ہوئے. مری معاہدے پر تو عمل درآمد ہوا نا. وہ تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن حدیث نہیں ہے. ہاں لیکن وہ ایک بات اپنی تھی. پھر آپ آہستہ آہستہ آپ چیزیں سیکھ جاتے ہیں نا. آپ نے آلریڈی اس کے بعد پھر کانسیکوینس بھی ہوا تھا. پھر انہوں نے ایک تقریر کی تھی. پھر پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو جو ہے وہ پاکستان سے وہ باہر جانا پڑا تھا. پھر کچھ اس کے بعد واپس آئے تھے. تو اب ان کو بھی ہی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. وہ بڑے میچور ہیں, بڑے سمجھدار ہیں. اور دیکھیں میں جو اہم بات کرنا چاہ رہا تھا, آج اختر مینگل صاحب نے پتلی گلی جو ہے وہ فرار ہوتے ہوئے اپنا دھرنا کال آف کر دی ہے. جو خوشائن بات ہے. نیکسٹ کو ڈیٹ بھی دے دیا, وہ جلسوں کی ڈیٹ دی ہے. یہ فیس سیونگ ہوتی ہے. یہ دھرنے والے دیے تھے. کیا مارنگ بلوچ آزاد ہوگی ہے؟ کیا رہائی کے لیے نکلے تھے نا. مارنگ کیا رہا ہوئی ہے؟ نہیں رہا ہو سکی. تو بات یہ ہے کہ آج یہ ڈیفیٹ ہے بی ایل اے کے پولیٹیکل فیس کی, اور یہ ڈیفیٹ ہے بی ایل اے کے جو سوشل ایکٹیوسٹ فیس کی. میں یہ بات یہ جیسا بات کر رہے ہیں. نو کمنٹ. اچھا نہیں میں نے بات کرنی ہے. پلیز. آپ جو مین ہمارا سبجیکٹ ہے سیاست, اسی میں ساری عمر گزر گئی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خاور گمن صاحب میری بیڈ ریٹنگ کا کیوں ملبہ اٹھائیں. اگر پیپلز پارٹی کو ایک تو ان کو اقتدار میں شرکت کا موقع ملے, اور یہ مسلم لیگ ہے ان کے جو جرائم ہیں عوام کی نظر میں اس سے جان چھڑوانا پڑے اور چھڑوا سکے, تو وائی ول ناٹ دے. کیا نہیں انہوں نے کوئی رشتہ داری کی تھی؟ یہ نہیں پولیٹیکل بالکل یہ بات تو بنتی ہے. بات تو دیکھیں آپ کی بڑی ویلڈ ہے, لیکن مسئلہ میں یہ ہے کہ جو گلو گم ہے نا وہ بڑی تگڑی ہے. وہی جعلی ہے, ساریاں یہ جعلی نے. اچھا فیصل بڑا صاحب, یہ حسن کافی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں مینگل صاحب کے لیے. مجھے اعتراض اس لیے ہے کہ میری مینگل صاحب سے اچھے تعلقات ہیں. نہیں میں یہ بات ٹھیک ہے فیس سیونگ. اچھا فیس سیونگ تو ہوگی, لیکن وہ بلوچستان کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر حیثیت سمجھتے ہیں. سو بلوچستان کے اندر اب ظاہر ہے سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں اتحادی ہیں. سوال میرا بیسیکلی یہ ہے, وہ جو میں آئل پرائسز امید تھی لوگوں کو, پہلے انہوں نے بتایا کوئی 10 روپے کم ہوگی, پھر انہوں نے کہا جی پیسے وہاں سے جو بھی انکم ہوگی ہم ادھر بلوچستان ڈائیورٹ کریں گے. اوور دا ڈیکڈز ہم دیکھ رہے ہیں پیسے جاتے ہیں وہاں پہ, اور اس کے بعد آن گراؤنڈ وہی صورتحال ہے. کیسے حالات بدلیں گے؟ اور مینگل صاحب کے ساتھ اپروچمنٹ حکومت کی ہونی چاہیے, ان کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے میرے مینگل صاحب کا تعلقات سیاسی طور پہ اچھے ہیں, تو میں یہ تو ضرور انڈورس کروں گا کہ انہوں نے ایک اچھی پولیٹیکل فیس سیونگ کی, اور جب آدمی پھنس جائے بھور میں تو اس کو پولیٹیکل فیس سیونگ سے نکل جانا چاہیے, which is the right approach for Pakistan. Politics کے اندر you always take decisions. And I think it's a good decision, number one. Number two یہ کہ دیکھیں اگر آپ ہر آدمی کو اسٹیک ہولڈر کو, جس کو آپ ریلیونٹ سمجھتے ہو نا ریلیونٹ سمجھتے ہو, اور وہ سسٹم سے باہر بھی ہو, اور اس سے ری اپروچ کر لیں اور اس کو اپنا حصہ بنا لیں, انکلوڈنگ جماعت اسلامی, انکلوڈنگ پیر پگاڑا صاحب, انکلوڈنگ بیک, انکلوڈنگ ایوری پولیٹیکل پارٹی وچ از ناٹ پارٹ آف دا سسٹم. اس کو گھبراہی تو نہیں ہے. جتنا میجورٹی سے کنسنسس ہوگا اتنا اچھا پاکستان کے لیے. تو میں تو اس کو کبھی بھی ڈسکریج نہیں کروں گا, میں تو اس کو انکریج ہی کروں گا. تو یہ دوسرا سوال میں نے آپ سے کیا نا, بلوچستان کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ پیسہ آتا ہے. سر تو آپ کو پھر دیکھیں گمن صاحب, پھر میں کڑوی بات کرتا ہوں, پھر آپ ناراض ہو, پھر آپ کو جمہوریت کا بہت شوق ہے. تو جمہوریت میں پھر وہاں جا کے دیکھیں گے پچھلے 65 سال سے کون سا قبائلی ہے سردار ہے, اور کون سے پولیٹیکل فیسز ہیں, یہ آڈٹ کس نے کرنا ہے, ان کی ہسٹری کون کیا تھی, اور وہ آج بلینز اینڈ بلینز کا. بلوچستان میں جتنا پیسہ ہے سیاست دانوں کے لیے وہ کسی صوبے میں نہیں پاکستان.